اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت لے کر آیا ہوں، جس میں مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی نے ایک مریض کو طی العرض کروا دیا۔ یہ کلمہ ممکن ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہو، میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ طی العرض کسے کہتے ہیں۔ دور حاضر میں طی العرض باقاعدہ کرامات میں شمار کیا جاتا ہے، وگرنہ یہ خداوند متعال کے خالص بندوں کی ایک عام روٹین اور ایک عام حالت ہے، یہ کوئی خاص کرامت شمار نہیں کی جا سکتی۔ طی العرض کا مطلب ہوتا ہے کہ مختصر سے وقت میں طولانی سفر کو طے کرنا، یعنی انسان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا اور اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر ایک دور دراز کا سفر کر کے دور دراز مقام پر منتقل ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء کے اندر خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں معراج کا ذکر کیا ہے تو وہاں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پر خداوند متعال اپنے رسول، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف ایک سفر کا ذکر کر رہا ہے، جسے علماء نے طی العرض کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ معراج کے حوالے سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب معراج جسمانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اسی آیت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں سورہ نمل میں حضرت آصف برقیہ نے حضرت سلیمان کو جب کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ تخت ملک سبا سے آپ کی خدمت میں یہاں پر لا سکتا ہوں، تو اس سلسلے میں بھی ارشاد ہوتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ آیت مجیدہ بھی جو تخت ملکہ بلقیس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے سے پہلے منتقل کرنے کے بارے میں بیان کر رہی ہے، یہ بھی طی العرض کے بارے میں ہے۔ اور اسی طرح سے ہوا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ آلاف التحیت وثنا کے پاس پہنچ گیا۔ مرحوم ابن عربی ایک مشہور و معروف عارف ہیں، جنہوں نے علم عرفان کو باقاعدہ عرفان نظری میں تبدیل کیا اور اسے برہانی کیا، اور ایک عجیب انہوں نے عالم اسلام کے اوپر احسان کیا کہ ان سے پہلے جتنا بھی علم عرفان تھا وہ باقاعدہ سینہ بسینہ منتقل ہو رہا تھا، لیکن ابن عربی نے اسے باقاعدہ برہان کی صورت میں اور کتابی صورت میں رنگا۔ ایک اس اعتبار سے ان کی ایک یہ خدمت ہے عالم اسلام کے لیے۔ یقیناً ان کے بارے میں منفی سوچ بھی پائی جاتی ہے اور بعض ایسی باتیں ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان کی شخصیت کے مثبت یا منفی پہلو کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنا آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب روس کے صدر کو وہ تاریخی خط لکھا جس میں انہوں نے عالم اسلام کا تعارف کروایا، تو وہاں
مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر المتعلحین اور ابن عربی کو باقاعدہ اسلامی شخصیات کے عنوان سے متعارف کروایا کہ جن کا مطالعہ روس کے عوام اور روس کی اس کمیونزم طرز تفکر کے لیے نہایت ضروری تھا۔ تو پس ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ طی الارض کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ طی الارض اعدام اور ایجاد کا نام ہے، یعنی انسان خود کو ایک مقام سے جو مقام مبدا ہے اس سے معدوم قرار دے اور دوسرے مقام پر خود کو ایجاد کر لے کہ جو اس کا مقام دلخواہ ہے۔ مثلا میں یہاں پر ابھی بیٹھا ہوں، میں یہاں سے خود کو معدوم کر لوں اور بالفرض ہندوستان پہنچ جاؤں، امریکہ پہنچ جاؤں، برطانیہ پہنچ جاؤں یا کسی دوسرے ملک میں عراق پہنچ جاؤں، حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی قدم بوسی جا کر کروں، تو ایسا ممکن ہے۔ اور یہ اولیاء الہی کے لیے ایک عادی سی بات ہے، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص طی الارض کرے تو اسے باقاعدہ ایک کرامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ ایک یہ معمولی بات ہے اولیاء الہی کے لیے۔ تو اس سلسلے میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مریض کو طی الارض کروایا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتا چلوں کہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں طی الارض کے متعدد واقعات موجود ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں گا۔ اور ہمارے علماء شیعہ متعدد ایسے گزرے ہیں کہ جن کے طی الارض کے بارے میں لوگوں کو علم ہو گیا، وگرنہ لوگ ہمارے شیعہ علماء ان باتوں کو اپنے اندر پائی جانے والی اس خصوصیت کو دوسروں سے مخفی رکھتے ہیں، حاسدوں سے مخفی رکھتے ہیں، چونکہ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کرنے والوں سے بچنے کا ایک بہتر راستہ یہی ہے کہ آپ اپنے اسرار کو دوسروں سے مخفی رکھیں، دوسروں کے سامنے ان چیزوں کا اظہار نہ کریں، چونکہ اگر انسان کے پاس خداوند متعال کی جانب سے کوئی لطف و عنایت موجود ہو تو اس کا اظہار کرنے سے آپ حاسدوں کی نظر میں آ جائیں گے، اور حاسد کبھی بھی آپ کو آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے طی الارض کا علم ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر ان کی عالمی شہرت ہو جاتی ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے طی الارض کی وجہ سے ان کی بین الاقوامی سطح پر شہرت ہو گئی، حوزہائے علمیہ میں ان کا نام ہو گیا، اور پھر ایسا نام ہوا مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لوگ ان کے جو ہے نا وہ زیادہ ان کے پیچھے جانے لگے، وگرنہ اس سے پہلے مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ جس میں طی الارض کی داستانیں اور طی الارض سے متعلق حکایات موجود ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخ علی مقدادی اصفہانی یعنی مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ مشہد مقدس میں ٹیلی فون کمپنی کا سربراہ تھا۔ اس زمانے میں وہ ایک ٹیلی فون کمپنی ہی تھی، آج کل کی طرح ایک جدید ٹیکنالوجی اور جدید ایک اس کے اسامی نہیں تھے۔ تو اصفہان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کہ جو مشہد مقدس میں اس ٹیلی فون کمپنی کا سربراہ تھا، یہ سربراہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا تھا اور شدید درد تھا، اس کو ایسا شدید درد کہ اب یہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص کو اس کے جاننے والوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس بھی چلے جائیں، بہت ڈاکٹروں سے دوائیاں علاج تو آپ نے کروا لیا ہے، شیخ حسن علی اصفہانی کو بھی چیک کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ اپنے عزیزوں کے مشورے پر نخودک گاؤں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا۔ شیخ حسن علی اصفہانی کے گھر پہنچتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کچے کمرے میں لکڑی کے تخت کے اوپر ایک قالین بچھائے ہوئے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے، جو ایک ایسے امیر شخص کے لیے ایک نہایت حقارت کی ایک وہ مقام تھا۔
لہٰذا اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ڈرامائی شخص ہے، شاید ایک جس طرح آج کل کے دور میں جعلی پیر فقیر ہوتے ہیں، تو یہ اس کے ذہن میں بھی ایک ایسا ہی گمان شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کے ذہن میں آیا۔ اور قرآن مجید میں ایسے گناہ کو تو ظن کو تو گمان کو گناہ شمار کیا گیا ہے، لہٰذا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو گمان سے اور ظن سے پرہیز اختیار کرو، چونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ شخص دل میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بدگمانی رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے شیخ حسن علی اصفہانی کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کیا۔ شیخ حسن علی اصفہانی نے ان کو کہا کہ آپ جاؤ، 2 دن بعد میرے پاس آنا، میں آپ کی بارے میں سوچتا ہوں۔ شیخ حسن علی چاہتے تو اسی وقت ہی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے، لیکن اس کے ذہن میں یہ جو بدگمانی آ گئی، اس بدگمانی کا پہلے علاج ہونا ضروری تھا۔ لہٰذا یہ شخص چلا جاتا ہے، 2 دن کے بعد پھر واپس آتا ہے، لیکن اس کی بدگمانی ابھی تک برطرف نہیں ہوئی۔ اور ظاہر ہے جب مریض اپنے طبیب کے بارے میں بدگمان ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس سے وہ علاج کروانے میں سنجیدہ نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی بھی اس کے دل میں بدگمانی ہے۔ جب بدگمانی تھی تو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سر سے پاؤں تک ایک گہری نگاہ سے دیکھا، اور جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی نے اس کے اوپر وہ نگاہ ڈالی تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں فوراً اس نخودک دیہات سے عراق شہر پہنچ جاتا ہوں، جو قم المقدس سے بھی 2 گھنٹے آگے کے سفر پر واقع ہے۔ وہاں پر ہم قدیم زمانے میں عراق میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہاں ہمارا گھر تھا، اور ابھی بھی میرا بیٹا عراق شہر میں ہی مقیم تھا۔ میں عراق شہر میں اپنے پرانے محلے میں پہنچ جاتا ہوں کہ جہاں ہمارا گھر تھا۔ نہایت تعجب کے ساتھ کہ میں تو ابھی شیخ حسن علی اصفہانی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں مشہد مقدس کے اطراف میں جو نخودک دیہات ہے وہاں سے میں یہاں عراق کیسے پہنچا؟ نہایت ہی تعجب میں مبتلا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا دستک دی اپنے گھر میں، تو وہاں سے جو افراد باہر نکلے انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا اب یہاں زندگی نہیں کرتا ہے، اس نے اس گھر سے منتقل ہو گیا ہے، دوسری جگہ اپنا گھر تبدیل کر لیا ہے اور شفٹ ہو چکا یہاں سے۔ میں نے اس شخص سے اپنے بیٹے کا نیا ایڈریس لیا، اس کو باقاعدہ لکھا اپنے پاس، اور بیٹے کے گھر کی طرف جانے لگا۔ بالآخر ایک شہر میں دوسری جگہ پر میں منتقل ہو چکا ہوں، تو ابھی کہیں مجھے سرپناہ تو چاہیے، کہیں ٹھکانہ تو چاہیے۔ تو میں اپنے بیٹے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے اپنے 2 پرانے دوست مل گئے جو نہایت شکوہ کرنے لگے کہ بھئی آپ بہت عرصے سے ہمیں ملے ہی نہیں ہیں، اور بالآخر دوست ہیں، دوستی کا حق ہے کہ آپس میں ملاقات کی جائے، آپس میں گفتگو کی جائے، تو آپ ایک ادارے کے سربراہ کیا بن گئے کہ آپ نے ہمیں تو لفٹ ہی کرانا چھوڑ دیا؟ تو کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے یہاں سے گھر منتقل ہو چکا ہے، فلاں علاقے میں میرے بیٹے کا گھر ہے، تو آپ لوگ رات کو وہاں پر آئیے گا، تفصیلی آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے، نشست کریں گے آپس میں۔ ہمارے سندھی زبان میں جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچہری کریں گے، تو آپ رات کو آئیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اپنے بیٹے کے گھر جاتے ہیں اور جا کر دق الباب کرتے ہیں۔ اندر سے ملازمہ آتی ہے تو ملازمہ بھی انہیں دیکھ کے تعجب کرتی ہے کہ اچانک یہ کہاں سے آ گئے۔ ان کو کہتی ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف لائیں۔ یہ گھر کے اندر ابھی قدم بڑھانے ہی لگتے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی نے آواز دیتے ہیں۔ جیسے ہی شیخ حسن علی اصفہانی انہیں آواز دیتے ہیں تو یہ دوبارہ عراق سے نخودک شہر اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ میں تو ابھی عراق تھا، یہ کہاں پہ آ گیا میں؟ اور پسینے سے شرابور اور نہایت ہی پسینہ اور بدن نہایت ہی شکستہ کوفتہ اور خستگی کی حالت میں اور تھکاوٹ کی حالت میں مبتلا تھے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں وہ دعا دیتے ہیں کہ جو ان کے زانو درد سے متعلق تھی، اور دوائی بھی بنا کر دیتے ہیں کہ یہ دوائی بھی لو اور یہ دعا بھی لو اور جاؤ۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نہایت سوچ میں مبتلا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کیسے نخودک سے عراق پہنچ گیا اور پھر کیسے یہ سارا ماجرا، میں اسی سوچ میں مبتلا تھا اور اسی
پریشانی کی کیفیت میں مبتلا تھا، اور پھر جب اپنے گھر پہنچتا ہوں تو میرے بیٹے کی طرف سے مجھے نہایت ہی ناراضگی بھرا پیغام ملتا ہے کہ بابا آپ عراق آئے اور دروازے سے ہی واپس چلے گئے، یہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہماری بالاخره معاشرے میں ایک عزت ہے، لوگ کہیں گے کہ ان کا باپ آیا، دروازے تک آیا اور دروازے سے واپس پلٹ کے چلا گیا، گھر میں نہ کوئی سلام دعا، نہ کسی کو کوئی پیغام، نہ کوئی احوال پرسی، وہیں سے واپس چلا گیا۔ اور پھر رات کو اپنے دوستوں کو بھی آپ نے بلایا تھا گھر میں، وہ آئے اور ان کے سامنے بھی ہمیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ مہمانوں کو گھر بلا لیا ہے اور میزبان خود ناراض ہو کے شاید چلا گیا ہے، تو یہ آپ نے بابا ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمیں تو بہت ہی اس میں افسوس ہوا۔ جب اس خط کے اوپر وہ ایڈریس دیکھا تو وہ ایڈریس وہی تھا کہ جو ہمارے بیٹے کے نئے گھر کا ایڈریس تھا، پرانے گھر کا ایڈریس نہیں تھا جہاں پر میں نے جا کر دق الباب کی تھی اور وہاں سے نیا ایڈریس لیا تھا، یہ عین وہی نیا ایڈریس تھا کہ جس پر میں پہنچا تھا۔ تو میرے لیے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ ایک ایسے عجیب ماجرا کی مانند تھا جسے میں دیکھ کر متعجب ہوا، جسے انہوں نے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند علی مقدادی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ وہ اسرار ہیں کہ جو ہمارے علماء کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کے ذہن سے شک کو، تردید کو برطرف کرنے کے لیے، یا مصلحت الہی کی خاطر بسا اوقات ایسے اسرار علماء سے فاش ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس پہ لوگوں سے وعدے لیتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اسے کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ یا بسا اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسے اسرار کو کہیں فاش کریں، اور علماء شیعہ میں ایسے بہت علماء آپ کو مل جائیں گے کہ جو اصلاً کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ ہمارے ان اسرار کو کسی کے سامنے بیان کریں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات، واقعات، کرامات، اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔